بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے اپنے اس چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک روحانی سلسلہ ایسا بھی ہے جو کہ بہت تیزی سے روحانیت کی منزلیں طے کرواتا ہے، اور اس روحانی سلسلے کا نام ہے سلسلہ اویسیہ۔ تو الحمدللہ بہت سی ہماری بہنیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہمارے واٹس ایپ پہ، اور پھر جب ان کو نمبر دے دیا ایک خاتون مرشد کا ہی جو کہ ان خواتین کے لیے ہے، تو الحمدللہ وہ اس سلسلے سے جڑ گئی، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ روحانیت کی منزلیں طے کر رہی ہیں، اور وہ بڑی مطمئن ہیں۔ ان میں سے آپ بھی ہوں گی جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا، اور وہ بھی میرے جیسے گناہ گار بندے کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے یہ اعلان کیا کہ اس سلسلے سے جڑیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کتنی تیزی کے ساتھ یہ منزلیں طے کرواتا ہے، کیونکہ اس کا معاملہ بہت خاص معاملہ ہے۔ اس کا معاملہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لگتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجات کے متعلق کیا کیا بتایا، وہ ایک الگ سے ایک ویڈیو بنے گی۔ تو اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کپڑے عطا کیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا تھا کہ حج کرنے کے لیے کرن سے ایک شخص آئے گا، اس کو یہ میرے کپڑے دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت اویس کرنی کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، مختلف احادیث میں بھی آپ کو ملتا ہے۔ تو ناظرین، اس سلسلے سے جڑنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے ہمیں میسیجز کیے اور پوچھا کہ ہم کیسے جڑ سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں اس کا ایک اور طریقہ بھی پیش کروں کہ اس سلسلے سے جڑنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا جو ہے وہ طریقے اختیار کیے، اور ان میں ایک نام ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کا، جو کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی ایک کتاب ہے شہاب نامہ۔ اس کے پیج نمبر 795 میں انہوں نے ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ بڑا خوبصورت قصہ ہے۔ یہ ایک واقعہ مطلب کہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس سے لوگ کیسے کیسے جڑ سکتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دور دراز ایک گاؤں میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو وہاں میں بیٹھا تھا، تو مولانا صاحب جو مختلف قصے بیان کیے جا رہے تھے بڑے بڑے انداز میں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اتنے زیادہ دین میں پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن میں سنے جا رہا تھا ان کو۔ تو اچانک ان مولانا نے ایک قصہ بیان کرنا شروع کیا، ایک باپ اور بیٹی کی محبت۔ باپ اور بیٹی کی محبت۔ باپ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو وہ مولوی صاحب نے یہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانا چاہتے تھے یا کسی بھی طریقے سے ڈرتے ہوئے نہیں پوچھتے تھے، تو وہ بات سب
صحابہ اکرام حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچاتے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دیں اور یہ کام وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات تھے وہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات نہیں موڑتے تھے۔ تو یہ قدرت اللہ شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے جمعے کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ایصال ثواب حضرت فاطمہ تو زہرا کے لیے ادا کی اور ایک دعا کی۔ دعا کیا کی؟ دعا یہ کی کہ اے رب کریم، دعا کیسی سنیے کہ اے میرے رب کریم، یا اللہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ سلسلہ اویسیہ کیا ہے، کیسا ہے، جیسا بھی ہے، اگر یہ ہے تو اے رب کریم میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میں تو یہ تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا دے کہ وہ اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کریں، حضرت فاطمہ تو زہرا میری سفارش کریں کہ مجھے سلسلہ اویسیہ میں داخل کر لیا جائے۔ اور یہ قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے گڑ گڑا کے یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا پیغام حضرت فاطمہ تو زہرا تک پہنچا دے۔ ناظرین، اس کے بعد قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے یہ دعا کسی وقت کسی لمحے کی تھی، کہ یہ کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد یا چند لیٹ سے کہ 1-1.5 مہینے یا اتنے کچھ مہینوں کے بعد وہ بھول گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے خاندان میں کسی سے بھی نہیں کیا ہوا تھا، کسی سے بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 6-7 ہفتے یعنی 1-1.5 مہینہ گزر گئے تو واقعہ کو بھول چکے تھے کہ اچانک سمندر پار کہتے ہیں کہ ان کی ایک جرمن بھابھی جو کہ اسلام لائی ہوئی تھی اور وہ صوم صلات کی پابند تھیں، جرمن خاتون اسلام لائی ہوئی تھی اور وہ صوم صلات کی بہت پابند تھیں۔ تو انہوں نے خط لکھا قدرت اللہ شہاب صاحب کو، لکھتی ہیں، انگلش میں خط ہے، اس کا ترجمہ سنیے ذرا۔ The other night I had the good fortune to see Fatima رضی اللہ تعالیٰ عنہا, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law, Qudratullah Shahab, that I have submitted his request to my respected father, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, who has very kindly accepted it." سنیے ناظرین ذرا، کہتے ہیں کہ اگلی ہی رات، یعنی کہ اردو ترجمہ اس کا سنیے کہ اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی یہ درخواست اپنے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی، انہوں نے از راہ نوازش اسے منظور فرما لیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس جو ہے وہ گم ہو گئے، حیرانگی طاری ہو گئی، خوشی اور حیرانگی کہ میں نے تو یہ بتایا بھی نہیں تھا کسی کو، یہ کیسا ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے تو قدم زمین پر نہیں پڑتے تھے کہ میں جیسے ہوا میں چل رہا ہوں، اور تصور میں کہ ایک محفل جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا ہیں اور وہاں یہ میرا ذکر ہوا۔ تو جب یہ سوچتے کہ وہاں میرا ذکر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ میری سفارش کی
یعنی ظاہر ہے پہلے تو پیغام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، تو آپ نے سفارش کی، تو اب اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ میں دیوانوں کی طرح ایسے بیٹھا ہوا تھا، ایسے گم سم دماغ خواؤں میں، کہ میرا ذکر ہوا، میرا نام لیا گیا کہ ایک شخص اس کا نام فلاں فلاں فلاں، اور وہ سلسلہ اویسیہ سے جڑنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور اس کو خوشی سے منظور کر لیا کہ اس کو اس سلسلے میں شامل کر لیا جائے۔ کیا گزرے گی اس شخص پہ جس کو یہ محسوس ہو کہ اس کا نام لیا گیا؟ تو اس کے بعد قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے خواب میں طرح طرح کی جو ہے بزرگ ہستیاں میرے خواب میں آتی رہیں، جو آتے تھے مجھ سے باتیں کرتے تھے، میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ہوئے تھے، کہ عجیب سرور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ میرا بے اختیار دل ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف یعنی کہ جو طواف کا علاقہ ہوتا ہے اس سے باہر خطیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے۔ کیا بولے؟ میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار کہربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی صاحب نے ایک پیالہ ان کے سامنے رکھا، قدرت اللہ شہاب کے سامنے ایک پیالہ رکھا جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، اور اچانک فرمایا تم یہ زندگی چاہتے ہو یا وہ زندگی؟ تو خواب میں جناب قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میرے دل نے انگڑائی لی اور دنیا کی بھی تھوڑی سی محبت جاگی، آخرت کی بھی تھی، دنیا کی بھی محبت جاگی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا کچھ اس میں سے دے دیجئے، تھوڑا سا مجھے کچھ اس میں سے دے دیجئے۔ تو اس کے بعد یہ کہنا تھا، وہ یہ اس بات کا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے بائیں طرف سے ایک کالا کتا بھاگتا ہوا آیا اور آ کے جھپٹا، اور آتے ہی سامنے ہوئے پیالے میں اس نے منہ ڈال دیا۔ یعنی آخرت کی بجائے دنیا مانگ لی تھی۔ آخرت تو مانگی کچھ، لیکن دنیا زیادہ مانگ لی ہوگی، دل میں زیادہ دنیا کا خیال تھا۔ تو اس کے بعد قطب صاحب مسکرائے بولے افسوس، یہ مفت کی نعمت تیرے مقدر میں نہیں، تیرا نفس تم پہ بری طرح غالب ہے، اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد کئی مہینے تک قدرت اللہ شہاب صاحب کو کوئی اچھا خواب نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا ڈوب گیا کہ کئی بار تو دل چاہا کہ اپنے آپ کو ختم کر لو، اور کبھی ادھر کبھی ادھر اداس بیٹھے رہے۔ تو ناظرین، واقعہ لمبا ہے لیکن یہاں میں ختم کرتا ہوں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سلسلہ اویسیہ سے جڑنا چاہتے ہیں، نمبر 1، میری اس ویڈیو پہ کامنٹ کر کے اپنا نام لکھیے اور بتائیے کہ میں سلسلہ اویسیہ میں داخل ہونا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا، آپ ہمارا جو گروپ ہے میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس کو کلک کر کے بھی اس میں جوائن کریں، اور صرف اتنا میسیج لکھ دیں کہ میں اویسیہ سلسلہ میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ صرف خواتین کے لیے ہے، اگر مرد حضرات اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو صرف نام لکھ کے چھوڑ دیں، گروپ مت جوائن کریں، کیونکہ وہ گروپ صرف میری بزرگ بہن ہیں جو کہ سلسلہ اویسیہ اور سلسلہ قادریہ سے منسلک ہیں، اور وہ جو ہے وہ مختلف روحانی تعلیم دیتی ہیں خواتین کو آن لائن گھر بیٹھے ہوئے فی سبیل اللہ۔ صرف اور صرف جو خواتین بہت ساری ہیں وہ جانتی ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اس کا وہ کیا معاملہ ہے، تو اس لیے ارادہ کیجئے دل سے، آپ بھی 2 نفل ایصال ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیجئے۔
اور فرما دیجئے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ میرا پیغام پہنچا دیں، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں تاکہ ہمیں بھی وہ اس سلسلے سے منسلک کر لیں۔ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا، لیکن پریپیئر یور سیلف، اپنے آپ کو تیار کیجئے، نوافل، نمازیں، قرآن الکریم اور مراقبے کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، مراقبے اس میں کیا کیا کرنے ہیں، اور پھر دیکھیے روحانی دنیا میں آپ کی ملاقاتیں کن کن سے ہوتی ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے، حلال رزق کماتے، حلال رزق کھاتے ہوئے اپنی تابعداری میں رکھے، اپنے قرب میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے سامنے ایسے ہوں جیسے ہمارے ساتھ ہمیں دکھائی کوئی دیتا ہو، تاکہ ہم گناہوں سے پاک رہیں، ہمیں ہر وقت اللہ اپنے ساتھ محسوس ہو، تو ہی ہماری بچت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔